بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم اور میں ہوں جہاں زیب عباسی. ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ایک بڑا الٹیمیٹم دیا گیا، اس الٹیمیٹم کو لے کے آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے. آج کے دن میں بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے. یہ الٹیمیٹم، یہ ڈیڈ لائن کیا ہے، فیصلہ کیا سامنے آ سکتا ہے، اس بڑی خبر سے اپنے ولاگ کا آغاز کریں گے. اور اس کے بعد ہمارے ویڈیو لاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں، جن کی ہیڈ لائنز کہہ لیں، جن کے ٹائٹلز کہہ لیں، تھم نیل پہ آپ ناظرین نے پڑھے ہیں، پھر ان کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. تو جہاں زیب عباسی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آج آپ کی ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہے. کل آپ کو بخار تھا اور بخار کی وجہ آپ نے میرے ساتھ تو شیئر کی، تو اگر ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ کل آپ کی غیر حاضری کیوں تھی، بخار آپ کے اوپر کیوں سوار ہو گیا، اس کی ایسی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ آپ کو آ کے ٹچ کرے، آپ کو چھو لے؟ عمران بس وہ موسمی حالات آپ کو پتہ ہے، کبھی بارش، کبھی گرمی، کبھی سردی، تو وہ اس وجہ سے ذرا ہو جاتا ہے. نہیں، آپ پوری بات بتائیں. آپ بتانا نہیں چاہ رہے؟ نہیں بس آپ کھلے میدان میں جو حرکتیں کر رہے تھے نا وہ بتائیں پوری طریقے سے. وہی ہے بس کہ وہ واک شوق جب ہم کرتے ہیں، جوگنگ کرتے ہیں عام طور کے اوپر، تو ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے، کبھی بارش تیز ہو گئی، کبھی بھیگ گئے، تو اس وجہ سے تھوڑی بہت طبیعت. جہاں سے عباسی صاحب ذرا شرمیلی طبیعت کے ہیں. واک کر رہے تھے پرسوں شام کو، ایک بڑا خوبصورت گراؤنڈ تھا، وہیں پہ بارش ہو گئی، تو رننگ کی وجہ سے جسم ان کا پہلے گرم تھا اور پھر بارش کے مزے لینے لگے. یعنی آپ نے باڈی اپنی گرم کی ہوئی ہے، اوپر سے بارش آ جاتی ہے، پھر آپ بارش کے مزے لینے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جناب جو ہے وہ ایک دن کے لیے بیمار پڑ گئے، لیکن آج صحت مند ہونے کے بعد آپ کے سامنے اور میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں. تو جہاں سے عباسی صاحب پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو الٹیمیٹم والی خبر ہے جی، اس پہ پہلے آپ تھوڑی سی ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور پھر وزیر اعظم کے لیے کوئی نیا نام ڈسکس ہو رہا ہے یا فائنل ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہمارے ساتھ تفصیلات شیئر کریں. عمران سب سے پہلے جو آج کی ایکٹیویٹی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، میرے خیال میں اس سے نہ خبر ڈسکس کریں. چلیں اس سے شروع کر لیں. میں نے آپ کو ٹوکنا نہیں، ہمارے دوست دیکھنے والے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اسی سے شروع کر لیں. عمران یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک خبر سوشل میڈیا کے اوپر آئی، اور خبر یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر اچانک سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے اور ان کو پمس ہاسپٹل میں لایا گیا ہے. شاید غالباً یہ کہا گیا کہ ان کا بی پی ہائی ہو گیا اس وجہ سے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کافی زیادہ حرکت میں آئی، اور حرکت میں پاکستان تحریک انصاف اس لیے آئی، انہوں نے کہا جی کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. بڑے جوشیلے انداز میں ایک بات بھی کی گئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کی طرف سے، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جی اگر عمران خان کے ساتھ 13 اگست کی آج رات 10 بجے تک اگر کوئی ملاقات فیملی ممبر کی یا ڈاکٹرز کے ساتھ یا کوئی اس طرح کی کوئی نہیں کروائی جاتی، تو پھر پاکستان کے ہر چوک کو جو ہے وہ ہم ڈی چوک بنا دیں گے. تو آج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں سنا ہے جی کہ کچھ لوگ اڈیالہ جیل کے باہر جا رہے ہیں، اور پھر یہی بات ڈیمانڈ ہوگی جی کہ ہماری کسی دوست سے، کسی وکیل، کیونکہ آج صحیح بات ہے فیملی کی ملاقات کا دن تو نہیں ہے نا، آج رفقا کی ملاقات، آج دوستوں کی ملاقات کے لیے دن ہے. تو کیا کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ بہرحال جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی. جہاں سے عباسی صاحب آپ کی تفصیلات سے تو پھر یہ پتہ چلا کہ ڈیڈ لائن والی جو خبر ہے یا الٹیمیٹم والی جو خبر ہے وہ سہیل افریدی صاحب کی بات ہے، جس میں نے کہا کہ آج ہم 10 بجے کے بعد اگر ملاقات نہیں کرواتے عمران خان صاحب کے ساتھ تو ملک کا ہر چوک جو ہے ہم ڈی چوک بنا دیں گے. جی، لیکن جہاں تک ملاقات کی وہ بات کر رہے ہیں تو کل ایک خبر سامنے آئی تھی، سلیم مانڈوی والا صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. وہیں پر بھی صحافیوں کو یہی سوال تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش ہے تو ملاقات کروائی جائے. تو پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ ملاقات، ان کا جس جگہ پہ میں بیٹھا تھا مجھے بتایا گیا کہ ملاقات کروا دی گئی ہے. اس پہ تو بیرسٹر گور نے تردید کی ہے. اور بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ خبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی میری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی گئی. لیکن عمران کو اشاروں میں کچھ باتیں اور بھی چل رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈسکشن ہے کہ کوئی ملاقات ہو سکتا ہے، کوئی کروا لی جائے. پی ٹی آئی کو جو اشارے ملے، جی. اچھا، پی ٹی آئی کے جو اشاروں والی بات ہے نا، اس پہ آنے سے پہلے جو بیرسٹر گور صاحب کی آپ نے بات کی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابھی تو بیرسٹر گور صاحب نے ملاقات کی تردید کر دی ہے،
میرے نالج کے مطابق یا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بیرسٹر گور صاحب کی آخری جو ملاقات ہے وہ اکتوبر 2025 میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. ٹھیک. اس کے بعد پھر یہ مانوی صاحب والا کا اسٹیٹمنٹ تھا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ تردید اس بات کی جو ہے وہ گور صاحب بھی کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کر دی ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ تو یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ ملاقات کر بھی چکے ہیں اور خاموشی اختیار کر لی گئی ہے. چلیں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. لیکن جب سے 27 ستمبر کی کال دی گئی ہے جی. جو آپ اشاروں کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں جیسے سہیل افریدی صاحب نے کہا اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں, کل وہ ضلع خیبر میں موجود تھے اور کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ تو ہم صرف پشاور سے لے کے نکلیں گے, اور اب تک جو رجسٹریشن کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پنجاب سے بتائی جاتی ہے. تو پی ٹی آئی کے اپنے حلقے جو بتاتے ہیں, یا پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں جو بات ڈسکس ہو رہی ہے, جس بات پہ غور کیا جا رہا ہے, اس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد کوئی پازیٹیو اشارے ملے ہیں. اچھا. اب وہ پازیٹیو اشارے جو ہیں وہ مذاکرات کے بھی ہیں, بات چیت کے بھی ہیں, لیکن اس میں یہ بھی پاسبلٹی جو ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے معالجین کی شاید ملاقات کروا دی جائے, ذاتی معالجین میں سے. یہ غور ہو رہا ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے اشارے ملے ہیں اس لانگ مارچ کے بعد, یا سہیل افریدی صاحب جو جس طریقے سے متحرک ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے ان کے معالجین کی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ملاقات ممکن ہو سکتی ہے. اچھا. تو دوسرا عمران جو ملاقات کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سہیل افریدی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی بہنوں کی میں گارنٹی اٹھاتا ہوں کہ جی وہ کوئی میڈیا ٹاک نہیں کریں گی. تو ویسے کوئی ڈیولپمنٹ اس پہ بھی کوئی ہو تو سکتی ہے, کیونکہ اگر ہم بشرا بی بی صاحبہ کے معاملے کو دیکھیں تو اس پہ جو جس طرح کی کمٹمنٹ دی گئی, ظاہری بات ہے کوئی ٹویٹس وغیرہ نہیں آئیں, تو پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہر ہفتے جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. میرے تو اسی معاملے پہ, ملاقات کے معاملے پہ 2 سوال ہیں. اچھا. جان بھائی صاحب, میں ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہا ہوں, مجھے نہیں مل پایا. پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے بات بھی کی ہے, پوچھا بھی ہے. دیکھیں ملاقاتوں پہ بندش ہے, ملاقاتیں نہیں ہو رہی, یہ فیکٹ ہے. جی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جی. تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے, بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, تو خان صاحب کی ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ سوال اٹھتا ہے نا. جی. ان کی ملاقاتوں پہ بندش کیوں نہیں ہے؟ عمران خان صاحب کی اکیلے کی ملاقاتوں پہ کیوں بندش ہے؟ پھر دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ تو بندش لگ گئی, بھئی بندش تو بشرا بی بی صاحبہ کی ملاقات پہ بھی لگی تھی. ٹھیک. جب ان کی فیملی کے لوگ باہر آ کے بتاتے تھے اور دبئی سے مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہے وہ ٹویٹس کر دیتی تھیں, میڈیا پہ آ جاتے تھیں, انٹرویوز دینا شروع کر دیتی تھیں, تو ان کی ملاقاتیں بھی بند ہوئی تھیں. بالکل ٹھیک. لیکن دوبارہ ملاقاتیں بحال ہو گئیں اس شرط کے اوپر کہ آپ نے اس کو جس شرط پہ بھی ہوئیں, ٹھیک, ملاقاتیں بحال ہو گئیں. بالکل ٹھیک. اگر خان صاحب کی ملاقاتوں پہ بندش ہے تو خان صاحب کی ملاقاتیں کیوں نہیں بحال ہو رہی؟ آج پی ٹی آئی, آج سہیل افریدی صاحب, آج عمران خان صاحب کی بہنیں یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. یہ بات ان سے جب پہلے کہی جا رہی تھی, وقت مڑ کے واپس آیا ہے, لیکن حالات تبدیل ہو چکے ہیں. جب ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ سیاسی ٹاک نہ کیا کریں, اور آپ نے کمنٹمنٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے رکھی ہے, ہاں خان صاحب کا پیغام ہے تو پارٹی کی سطح پہ بند کمروں میں جا کے پارٹی کی لیڈرشپ کو بتا دیں, لیکن یہ جو فیسلٹیز آپ کو ملی ہوئی ہیں ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں. خان صاحب کا پیغام ہے نا, اندر سے ملا, لا کے پارٹی میں بتائیں. اس پیغام کے اوپر پارٹی اپنی حکمت عملی بنائے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے, احتجاج کرنا ہے, حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, حکومت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. لیکن وہ لمبی لمبی چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت کو ٹارگٹ کریں آپ. اگر آپ کو بہت ہی ٹارگٹ کرنا تو حکومت کو ٹارگٹ کریں, لیکن اڈیالہ جیل کے باہر آ کے گفتگو کرنے کا کوئی بنتا نہیں تھا جب آپ نے کمٹمنٹ دے دی تھی. دوسرا یہ بھی سنا ہے نا کہ وہ یہ بھی کہا گیا کہ جی اب تحریری درخواست دے دیں, وہ بھی نہیں دے رہے. تحریری درخواست بھی نہیں دے رہے, لیکن ابھی دیکھیں نا جو منگل کا دن گزرا ہے ملاقاتوں کا, علیمہ خان صاحب نے کیا کہا, ان سے پوچھا کہ ملاقات اگر آپ کی ہو جاتی ہے تو کیا باہر آ کے عمران خان صاحب کا پیغام دیں گی؟ اب علیمہ خان صاحبہ, نورین خانم صاحبہ, عظمیٰ خان صاحبہ, تینوں وہاں پہ موجود ہیں. کیا کہتی ہیں
بھی ہمارا سیاسی گفتگو کرنے سے کیا تعلق ہے؟ بالکل ہم تو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے, ہم تو فیملی کی اپنے گھر کے معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اپنے بھائی کا حال احوال پوچھیں گے. اگر کسی نے سیاسی گفتگو کرنی ہے تو سیاسی لوگوں کی ملاقات ہوگی, وہ سیاسی گفتگو کریں. بالکل آج آپ نے ایک اچھا جیسچر دیا, علیمہ خان صاحبہ نے اچھی گفتگو کی منگل کے روز, یہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. بالکل صحیح. آپ نے وہ جو ایک موقع تھا, اس موقع کو ضائع کرنے کے بعد آج آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ سے یہی کہا جا رہا تھا, لیکن آج آپ خود سے کر رہے ہیں یہی باتیں, پہلے آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ یہی کریں. لیکن اللہ کرے ان کی ملاقاتوں کی جو بندش ہے وہ ختم ہو, ملاقاتوں کا راستہ بنے. لیکن ایک ہنگامی اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے جی, نئے صوبوں کے معاملے پہ, نئے وزیر اعظم کے لیے, نئے وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے. تو اس پہ ایک اجلاس پہلے بھی ہونا تھا, یہ جو اتوار کا دن گزرا تھا, لیکن وہ اجلاس تو شاید مؤخر ہو گیا تھا لیڈرشپ کی مصروفیات کی وجہ سے. اب وہ اجلاس دوبارہ بلایا گیا ہے. اس خبر کی تفصیلات شیئر کریں, بتائیں کہ یہ جو اچانک ہنگامی اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں کون کون شریک ہوں گے اور اس میں کیا فیصلے ہوں گے اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ. ہاں عمران, امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, اور بہت ضروری یہ بات میڈیا کے اوپر ڈسکس کافی دنوں سے, بلکہ کافی ہفتوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا, اور معاملہ ہے صوبوں کا, کہ نئے صوبوں کے یا انتظامی یونٹس کے حوالے سے, یا ایک رائے تیسری یہ چل رہی ہے کہ جی کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جس میں لوکل باڈیز کو بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, صوبوں کی انتظامی یونٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی نے اپنا ویو دے دیا, انڈیویجولی بہت ساری باتیں ہو گئیں, لیکن نون لیگ کی طرف سے کوئی آفیشیلی اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی بیان نہیں سامنے آیا. اجلاس تو جیسے ہم نے کہا بلایا گیا تھا, اجلاس بلایا گیا اتوار کے روز, گزشتہ اتوار کو اجلاس بلایا گیا تھا, لیکن پھر یہ معلوم ہوا جو کہ وہ اجلاس مؤخر کر دیا گیا ہے. اب عمران 2 روز کے بعد دوبارہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. اچھا, رائیونڈ میں نہیں, وہ اجلاس اب مری میں ہونے جا رہا ہے, ٹھنڈے ماحول میں, ٹھنڈے ماحول, کیونکہ ایشو گرم ہے جی, اور اس کے لیے جو وینیو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ ٹھنڈا مری کا, جی, تاکہ ٹھنڈے ماحول میں گرم ایشو کے اوپر جی ٹھنڈی گرم دونوں باتیں ہوں اور ڈسکس کیا جائے. اچھا, اب اس معاملے پہ عمران صاحب جو ڈسکشن ہونی ہے وہ صرف ایک صوبوں والا معاملہ نہیں ہے. اچھا, ایک اور ایجنڈا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, اور یہ وزیر اعظم پاکستان کا نہیں ہے. اچھا, وہ تو شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہو رہی, شہباز شریف صاحب کی نہیں ہے, وہ کشمیر کے اندر, کیونکہ یہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کا یہ اعتراض ہے جی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, جو بھی ہوا وہیں پہ اب پوزیشن تھوڑی سی کلیئر ہو چکی ہے نون لیگ کی کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے. تو نون لیگ کی اب پارٹی اجلاس کے اندر یہ بات طے کی جائے گی کہ ہمارا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا. تو اس کے لیے نام فائنل کیا جائے گا, اسپیکر کا بھی نام فائنل, جی, اور اس کے لیے جو قیادت ہے آزاد کشمیر کی, اس کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے, وہ بھی آئے گی, اور پھر یہ ڈسکشن ہوگی, اور پھر اس کے بعد کو ڈیسائیڈ ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں, جہاں اس میں یہ پالیسی طے کی جائے گی کہ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے, نئے صوبوں کے حوالے سے نون لیگ کی پالیسی کیا ہوگی, اور حکومت کی تشکیل سے متعلق وزیر اعظم, اسپیکر اور دیگر لوگوں کے نام فائنل کیے جائیں گے. لیکن ایک خبر اور بھی ہے. اچھا, میں اس خبر پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا خاکہ کہیں میں نے سنا ہے صوبوں کا, اگر آپ وہ کہیں تو میں بالکل مختصر بیان کر دیتا ہوں. 15 منٹ اور 55 منٹ میں ہم نے پروگرام کلوز کر دینا ہے. 15 منٹ اور 55 سیکنڈ پہ, ہاں 55 سیکنڈ, ٹھیک ہے. جو 28ویں ترمیم کے اندر جو صوبوں والی بات چیت چل رہی ہے, کہتے ہیں جی کہ اس میں کراچی اور گوادر کو اسلام آباد کے زیر انتظام اچھا کرنے کی تجویز کے اوپر جو ہے وہ بات چیت یا کوئی غور ہو رہا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی کہ سندھ کو کوئی زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. پنجاب کے اندر 2 سے 3 صوبے بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بھی دو حصوں میں صوبے بن سکتے ہیں. اچھا, جو خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے, وہ معاملہ تھوڑا سا سنا ہے کہ وہ تھوڑا پیچیدہ ان سینس ایسے ہے کہ ایک تحریک بھی آپ کو پتہ ہے ہزارہ صوبے والی چلی تھی, وہ معاملہ الگ ہوگا. اور پھر اس کے بعد دوسرے ہیں جیسے مرج اضلاع ہیں, ان کا معاملہ ہے, دیگر صوبے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے 2 صوبے مزید بنائیں. تو یہ انفارمیشن میرے پاس ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آج 13 اگست ہے. جی, 12 اگست 2024 کو ایک پریس ریلیز جاری ہوئی کہ جو سابق ڈی جی آئی سے جنرل فیض حمید صاحب ہیں, ان کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اور معاملہ کیا تھا, جو وہ ٹاپ سٹی والا تھا. جی, اب اس پہ فیصلہ آ گیا تھا. 2 سال ہو چکے ہیں اس معاملے کو. 11 دسمبر 2025 کو فیصلہ آیا.
تو جہاں سے عباسی صاحب آج چونکہ 2 سال ہو چکے ہیں اس کورٹ مارشل پروسیڈنگ کو، اور اس پہ فیصلہ بھی ملٹری کورٹ کا آ چکا ہے، لیکن 2-3 کنیکٹڈ میٹر اور بھی تھے، جس میں ایک تھا وہ 9 مئی والا، جسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ میوٹنی ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے خلاف، اس کے اوپر کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ وہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے، معاملات کہاں پہ ہیں؟ 1 منٹ کے اندر کلوز کر لیں۔ عمران، معلومات تو ظاہر بات ہے کیونکہ یہ فوج کی انٹرنل پروسیڈنگ ہے، ہمیں جس حد تک جو اعلامیہ یا جو چیز سامنے آتی ہے آفیشیلی ہم اسی کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اوپن پروسیڈنگ تو اس کی ہوتی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سوال پر اپنی جگہ کے اوپر ضرور موجود ہے کہ یہ بات آئی ایس پی آر نے جو ایک اور پریس ریلیز کے اندر کورٹ مارشل کے بعد کی ایک تو یہ تھے نا سیاسی مداخلت اور 9 مئی، سیاسی مداخلت 9 مئی یا کوئی کچھ ایسے شواہد ملے، اور پھر اس کو پھر جوڑا گیا بعد میں، جو پرائم منسٹر نے کہا جی کہ جو لانگ مارچ تھا وہ اصل میں آرمی چیف کے خلاف تھا جو موجودہ آرمی چیف ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ خاموشی ہے، ہمیں تو کم از کم کوئی ایسی انفارمیشن اس کے بعد میڈیا کو نہیں شیئر کی گئی کہ اس پریس ریلیز کے بعد جو ہے اس کا کیا کیا گیا، یعنی اس پہ پروسیڈنگ چل رہی ہے نہیں چل رہی، کوئی پاز آیا ہے، لیکن بہرحال ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی بڑی خبر جو ہے اس سلسلے میں سننے کو ملے۔ تو اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں جہاں سے عباسی صاحب، جی کیا کہتے ہیں؟ بالکل، تو اب جی ہاں کہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔